دوستو یہ واقعہ اللہ کی قدرت کے ان گنت معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ یہ واقعہ اگر آپ سنیں گے تو آپ کا بھی اس بات پر یقین بڑھ جائے گا کہ واقعی جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ دوستو یہ کہانی ہے ان 4 بہن بھائیوں کی جن کی عمریں تقریباً 1 سے 13 سال کے درمیان ہوتی ہیں۔ یہ چاروں بچے اپنی والدہ کے ساتھ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو راستے میں کولمبیا کے مقام پر جہاں دنیا کا سب سے خطرناک جنگل جس کا نام ایمازون ہے، جو کہ ایک طرح سے دلدل مانا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان وہاں غلطی سے بھی چلا جائے تو زندہ نہیں نکل پاتا، کیونکہ یہ اتنا بڑا جنگل ہے کہ اس کا آج تک کوئی دوسرا سرا ڈھونڈ ہی نہیں پایا۔ اور اس کے علاوہ یہاں خطرناک ترین جانور جس میں چیتے، اژدہے، سانپ، بچھو وغیرہ بالکل عام جام پائے جاتے ہیں۔ تو دوستو ہوا یوں کہ جب یہ جہاز اس جنگل کے اوپر سے گزر رہا تھا تو اچانک جہاز کے ساتھ حادثہ پیش آ جاتا ہے اور جہاز نیچے زمین پر آ کر گر جاتا ہے، جس کے نتیجے میں جہاز کے دونوں پائلٹس ہلاک ہو جاتے ہیں اور بچوں کی والدہ شدید زخمی ہو جاتی ہے۔ تو ایسے میں والدہ اپنے بچوں کو کہتی ہے کہ میرے بچوں، میرا زندہ رہنا اب مشکل ہو گیا ہے، تم سب یہاں سے فوراً نکل جاؤ، دوڑو اور کوشش کرو کہ کسی ایسے مقام پر پہنچ جاؤ جہاں تمہیں کوئی خطرہ نہ ہو۔ بچے اپنی ماں کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، لیکن ماں کے بہت اصرار پر انہیں وہیں چھوڑ کر جانا پڑا اور ان کی پیاری ماں بعد میں انتقال بھی کر جاتی ہے۔ یہ چاروں معصوم بچے اس خطرناک جنگل میں پھنس جاتے ہیں اور ان کا سوائے اللہ پاک کی ذات کے اور کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ تو دوستو اللہ کی شان کہ ان بچوں میں سب سے بڑی بچی جس کی عمر صرف 13 سال کی ہے، وہ کیا کرتی ہے کہ جہاں جہاں سے گزرتی ہے وہاں کوئی نہ کوئی اپنی نشانی چھوڑ جاتی ہے، جیسے وہ اپنے بالوں میں لگی ہوئی پونی کو کھول کر کسی درخت میں لٹکا دیتی ہے کہ اگر کوئی انہیں تلاش کرنا چاہے تو وہ اس راستے پر گامزن ہو۔ اور اسی طرح وہ چھوٹی بچی اپنے بھائی بہنوں کا خیال کرنے لگتی ہے، کبھی وہ شیلٹر بناتی ہے تو کبھی وہ ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام۔ لیکن جنگل میں کھانا آخر کہاں سے تو آئے؟ تو دوستو روزی کا ذمہ اللہ پاک نے لیا ہے تو وہ تو دے کر ہی رہتا ہے۔ تو اتنے میں وہ بچے جب واپس تباہ شدہ جہاز کے ملبے میں ہاتھ پیر مارتے ہیں تو انہیں کچھ بچا کچا آٹا ملتا ہے، دودھ کی ایک چھوٹی بوتل ملتی ہے جس کے ذریعے وہ پاس میں موجود دریا سے پانی بھر کر پیتے ہیں۔ لیکن خطرناک راستہ جہاں سانپ بچھو ہر طرف پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان بچوں نے ہمت نہ ہاری اور پانی بھر کر وہاں سے اپنی پیاس بجھانا شروع کر دی، اور اس طرح کرتے کرتے انہیں اسی جنگل میں 40 دن گزر جاتے ہیں اور یہ امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی انہیں ضرور بچانے آئے گا۔ تو دوستو اللہ جب کسی کو زندہ رکھنا چاہے تو ایسے بھی رکھ سکتا ہے۔ تو اس دوران ریسکیو ٹیمز جو کہ کافی عرصے سے اس گمشدہ فیملی کی تلاش میں ہوتی ہیں، وہ 40 دن گزر جانے کے بعد بالآخر انہیں ڈھونڈ لیتی ہے، کیونکہ ریسکیو ٹیمز کو کچھ ایسے شواہد ملتے ہیں کہ انہیں شک پڑ جاتا ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی انسان ضرور موجود ہے۔ تو دوستو پہلا سبق جو اس واقعے سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہی ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ وہ چاہے تو خطرناک جانوروں کے بیچ میں بھی اپنے معصوم بندوں کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہی اللہ سب کا رازق ہے، وہ اپنی ہر مخلوق کو دانا پانی دے کر ہی رہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی حال میں ہو۔ تیسری بات یہ کہ دوستو ہمیں اپنے بچوں کو خوف زدہ یا ڈراؤنی باتیں بتانے کے بجائے انہیں بہادر بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو ہر حال میں اللہ کو پکارنے کی تعلیم دینی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ انہیں ہر مشکل میں حالات سے گھبرانے کے بجائے ان سے لڑنے کی بھی تربیت دینی چاہیے۔ دعا ہے اللہ پاک تمام والدین اور ان کے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔